السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کا جو باجوڑ ایجنسی میں واقعہ ہوا، اس کو دیکھ کر سن کر دل بڑا افسردہ ہے۔ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، ایسے واقعات آج سے نہیں بلکہ بڑے لمبے عرصے سے یہ واقعات آ رہے ہیں، اور مسلمان ان کفار کی جو سازشیں ہیں ان کو جھیلتا آ رہا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ جو ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اور اگر ہم اسی طرح فرقوں میں، جماعتوں میں، اپنے ٹولیوں میں بٹے رہے تو دشمن کی یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ایسے نیٹ ورک کو، ایسے لوگوں کو شکست فاش دیں گے۔ آج کے جو یہ واقعہ باجوڑ ایجنسی کا ہوا، یقین جانیے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہر دھماکے میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، اور ان کو کیا پتہ تھا کہ آج ہماری موت ہونی ہے، آج ہم نے شہید ہونا ہے۔ یہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کا باپ تھا اور کسی کا خاوند تھا، اور ان پر کیا یہ قیامت گزر رہی ہوگی، میں اور آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں حکومت وقت سے بھی، ارباب اقتدار سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وہ اس واقعہ کا فوراً نوٹس لیں۔ آج یہ واقعہ ہوا، یہ کل کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فوراً نوٹس لیا جائے، اور اس کے اندر جو ملوث کردار ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ سازشیں آج سے نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ابو لولو مجوسی، اس نے بھی یہی حرکت کی۔ خودکشی کی ابتدا تب سے ہوئی تو اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے اپنے آپ کو خنجر کے وار کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر دیا۔ اور آج پھر دیکھیں کہ دشمن وہی چالیں چل رہا ہے کہ اس کی یہ چال کہ ایسا بندہ تیار کیا جائے جو دھماکہ کر کے اپنے آپ کو بھی اڑا دے، تاکہ سازش کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے، ہم نے اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کا درس دینا ہے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور شہید ہونے والے حضرات کی شہادتوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، اور جو زخمی حضرات ہیں ہسپتالوں میں، اللہ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائیں، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔